السلام علیکم. آج کل ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے جو اپنے آپس کے معاملات ہیں وہ بھی پوری تاریخ کے اندر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو صحافی ہیں ان کے حالات بھی عجیب قسم کے چل رہے ہیں. جو سیاستدان ہیں ان کے بھی نہ کوئی آج تک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کے اتنے کم ووٹ اتنے کم پوائنٹ ہوں، اور نہ اس کا کوئی اپوزیشن لیڈر اس طرح کا کوئی جعلی آیا ہے. یعنی یہ پارلیمنٹ بالکل جعلی ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ بھی اپنی طور پر جو ہے تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اگر کہیں بیکار لوگ آئے ہیں نا جو میرٹ کے خلاف آئے ہیں، کیونکہ پرویز مشرف نے جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا وہ اچھے لوگ تھے. بعد میں جو ہے افتخار چودھری خود بھی نالائق تھا اور اس نے جن لوگوں کو بھرتی کیا وہ بھی نالائق تھے. تو اس کے نتیجے کے اندر اب یہ نظام جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. تو اس کے لیے جو مین بات ہے، مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ آئین کے اندر جو ہے نا جو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ضروری ہے. اب یہ آئین کہہ رہا ہے. اچھا، اس کو بدلنے کے لیے جب تک جو ہے 2/3 اکثریت نہ ہو تو آئین کو یہ لوگ بدل نہیں سکتے. اچھا، اگر کوئی قانون بناتے ہیں تو قانون کے لیے جو ہے نا اس کو سپریم کورٹ مسرت بھی کر سکتا ہے. اب جو یہ جس انداز میں کھیل رہے ہیں نا اس کھیل کا جو مرکزی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ ناکام ہو جائے گا. ہم پہلے دن جب بیٹھے تھے تو اس وقت جو ہے نا میں نے جو ہے نا یہ کہا تھا، میرے خیال میں 31 مارچ تھا نا یا 30 مارچ تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نظام ہے جب اس پہ بیٹھ رہے یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے. میں بولے کہ ہو گیا ہے. اب آج کل جو حالات نظر آ رہے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے یہ اس کا اپنا کام ہے، لیکن جو بات وہ کر رہا ہے وہ بات 100% صحیح کر رہا ہے. صحیح. اور وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے. اگر جو ہے نا پنجاب اور پختونخوا کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے نا عوام کی نمائندہ حکومت نظر آئے گی. اب پارلیمنٹ کے جو مرکزی پارلیمنٹ ہے وہ بھی عوام کے نمائندے نہیں ہے، اور جن کو جو ہے انہوں نے پنجاب اور اس کے اندر سلیکٹ کیا ہے نا پختونخوا کے اندر وہ بھی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. پختونخوا کے اندر تو ایک ایسا آدمی بھی ہے جو ابھی وزیر ہے، وہ ایک صحافی ہے جو پیغامات کا جو ہے نا گل احمد مروت، اس نے بتایا. میں نے بولا کہ کنفرم بات ہے، بالکل. اس نے کہا کہ بالکل کنفرم بات ہے. یہ کئی پیسے کا کے جو ہے نا سعودی عرب یا عرب امارات کہیں سے پیسے کا کے آیا تھا، تو اس عرب نے کہا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے یہاں خبر لگا دی کہ یہ مر گیا ہے. مرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا تختی بھی لگا دی، قبر بھی بنا دی، قبر کے اوپر تختی بھی لگا دی کہ یہ مرا ہوا ہے، کیونکہ اس نے دیکھ لینا تھا. صحیح. پھر وہ عرب اس نے جو ہے پیسے بھی اس کو دے دیے. وہ شخص جو کتابوں کے اندر مردہ ہے اب یہاں پر یہ زندہ ہے، اور اس سے جا کے جو ہے نا یہ وزیر بنا ہوا ہے. تو اب وہ عرب کو نہیں پتہ چل پا رہا. اس کو چلا نہیں پتہ چلا، وہ ایک الگ بات ہے نا. لیکن مسئلہ یہ کہ اب میں بولوں کہ وہ وزیر ہے. اگر اس طرح کے لوگوں کو مطلب وزیر بنایا گیا ہو، اس طریقے سے جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا شرم آتی ہے، میں بھی پنجابی ہوں، سارا گند پنجابی نے ڈالا ہے. اب وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سارا گند پنجابی نے ڈالا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے
کہ عمر عطا بندیال پنجابی ہوگا. وہ اس لیے، حالانکہ جاوید چودھری جو ہے نا، جاوید چودھری پلس جتنے بھی جو ہے نا یہ جو پنجابی صحافی ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ اتنا گندا ہے. ابھی جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں ندیم ملک ہے، بہت شریف آدمی ہے، لیکن اس کا کردار اب بھی انتہائی گھناؤنا ہے. اس معاملے کے اندر اگر یہ کلیئر بات کرے نا، یہ جو وہ ہے عرفان قادر ہے، عرفان قادر دم اٹھا کے جو ہے نا ہر گورنمنٹ کے لیے ہر جگہ پر جو ہے نا گھومتا ہے کہ کوئی مجھے وکیل مقرر ہے. اب اس کو جو ہے نا جگہ کہیں پہلے کہیں کسی نے اس کو وہ مقرر کیا تھا، لیکن پھر کسی نے اس کو گھاس نہیں ڈالی. اب اس کو جو ہے نا مقرر کیا ہے تو اب وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، آئین کے بھی خلاف بول رہا ہے چیف جسٹس. اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر صحافیوں نے محاذ بنا لیے، محاذ نہیں، بالکل سیاہ کو سفید کرنے کے چکر میں ہے. جاوید چودھری جب جو ہے نا یہ فیض عیسیٰ اس کے اندر آیا نا پارلیمنٹ کے اندر، تو 17 ججوں میں سے ایک واحد یہ تھا. ان کا بس چلے تو سب کے منہ کے اوپر کالک پیرے کہ یہ سب خراب ہے، لیکن فیض عیسیٰ نے کمال کیا، وہ اس نے جو ہے نا جا کے اس کے اندر شامل ہوا. حالانکہ فیض عیسیٰ نے خود اس بات کے اوپر معافی مانگی. پھر آصف زرداری نے اس کے منہ کے اوپر جو باتیں کی نا، اس سب کہہ رہے تھے اس کے چہرے کا رنگ اس سے جو نا بڑا خراب ہو رہا تھا فیض عیسیٰ کا، کیونکہ فیض عیسیٰ نے جو کردار ادا کیا ہے نا، ایک سائڈ پر حدیبیہ پیپر مل کے اندر اس کو ریلیف دی، شہباز جہاں ریلیف اس کی بنتی ہی نہیں تھی لیکن اس نے دے دی. اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا اس نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کیس ویس وہ کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے، جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ فیض عیسیٰ نے اپنے اس کے اندر تقریر میں جو یہ کہا ہے نا کہ آپ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو اس نے کہا کہ یہ زرداری اس کو دھوکے سے لے کے آیا تھا اور زرداری کو ہی یہ کہہ رہا ہے. یعنی اس کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. کتنی منہ پہ کالک والی بات ہے. ندیم ملک جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ فیض عیسیٰ نے 5 جج جو ہے نا از خود نوٹس سن رہے تھے اور اس نے از خود نوٹس کا اس کے اندر کوئی کیس بھی نہیں تھا. صحیح. تو حافظ قرآن کے 20 نمبر کا معاملہ تھا، حالانکہ وہ تو پہلے سے معاملہ طے ہو چکا تھا، وہ بنتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے جا کے جو ہے اس 5 والے کو بھی کہا کہ بھئی آپ یہ نہیں سن سکتے ہو. پھر جو ہے نا باقاعدہ اس کو بھی نکال دیا جو رجسٹرار تھا، جو اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا. اس کے باوجود ندیم ملک کہہ رہا ہے کہ یہ عطیہ بندیال بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ اس نے بڑا غلط کیا کہ وہ 6 ججوں کے ذریعے سے فیض عیسیٰ کے، حالانکہ سلمان اکرم راجہ سے اس نے بہت تفصیل سے ایک ایک چیز پوچھی. اس نے کہا کہ یہ جو فیض عیسیٰ ہے اس نے غلط کیا ہے. اس کے باوجود اب مسئلہ یہ ہے کہ ندیم ملک اور جاوید چودھری وہ صوف چہرے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یار یہ شریف لوگ ہیں. اگر یہ شریفوں کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طبقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے اچھے ہیں ان کے اوپر لعنت ہو، جو برے ہیں ان کے بارے میں کیا ہو. یہ تو ان کی جو ہے نا صحافت کے اندر نام بھی ہے اور شرافت کا نام ہے، ان کا یہ حال ہے. تو وہ افتخار احمد، وہ جو ہے نا یہ اسد طور جس کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی گلی کوچی کے اندر پیدا ہوا ہے، کیا ہے نا، وہ اپنی طرف سے بناتا رہتا ہے نا معاملات نا. اب یہ جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا نون لیگ والے، میں نے اس اخبار کے اندر کہا تھا کہ نواز شریف پیچھے سے اللہ خیر کرے کہ اس ملک کا کیا بنے گا. تو یہ جو معاملات بن رہے ہیں وہ بھی تباہ ہوگا. سپریم کورٹ پلس جو ہے نا آرمی کا انسٹیٹیوٹ بھی اپنا کام جو ہے نا وہ لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کو بلا کے جو ہے نا فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. اور میڈیا کا بھی جو ہے نا وہ بالکل تباہ ہوگا. پارلیمنٹ اس پہ تو سیاستدانوں کو پہلے لوگوں کے پاس پارلیمنٹ تو پہلے سے نہ کٹی ہے.
ان کا تو اقبال ویسے ہی ختم ہو چکا وہ جو ہے نا وہ جو آدمی انتخابات سے جائز انتخابات سے بھاگ رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے, انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. تو جب جو ہے نا آپ نہ آئین کو مانتے ہو نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہو اور پھر جو ہے نا خود بھی اتنا, تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ ادھر ادھر کرنے کی باتیں چھوڑیں, سیدھے جو ہے نا وزیر اعظم کو بلائے اور اس کو پوچھے کہ بھائی تم جو ہے نا یہ فنڈ جاری کرنا نہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے نہ وزارت, یہ تمہارا کام ہے. جب تم میرے ساتھ لڑ رہے ہو, یعنی جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ بنا رہے ہو, تو نااہل ہو. یوسف رضا گیلانی کو جس بنیاد کے اوپر نااہل کیا تھا, یوسف رضا گیلانی یہ کہتے تھے کہ بھائی آئین کے اندر صدر کو استثناء حاصل ہے. میں تصادم نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں آئین کے مطابق اس کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا ہوں. اس کے باوجود بھی وہ نااہل ہو گیا, اس لیے کہ وہ ملتان کا تھا, سرائی کی تھا. اور یہ جو ہے نا یہ لاہور کا جو ہے اتفاق فاؤنڈری کا لوہار ہے, آنی اس سے بنا ہوا ہے نا, اس کے جو آثاب ہیں یہ آنی آثاب ہے. وہ بولتا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے شکست نہیں دے سکتا ہے, کوئی فرق. تو یہ جو اس کے جو ہے نا یہ پنجابی کے نام پر کہ بھائی پنجابی خراب ہے, اور اب بھی جو ہے ان کو خراب اس لیے لگتا ہے کہ یار یہ پنجابی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. وہ پہلے جو بھٹو کے ساتھ کیا, جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا, اس پر ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہے. ابھی جو یہ ہو رہا ہے تو بولتے ہیں کہ یار یہ ہو کیوں رہا ہے. وہ بولتے ہیں کہ اس کے ذہن کے اندر یہ کہ عاصم منیر یہ جو ہے اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے, عطا بندیال کیوں نہیں ساتھ دے رہا ہے. وہ جو ہے نا فہد عیسیٰ وہاں سے آیا کوئٹہ سے, وہ تو ساتھ دے رہا ہے. حالانکہ قائد اعظم کے جتنے ساتھی تھے نا, قائد اعظم کے علاوہ جو اس کے اپنے ساتھی تھے, اگر وہ اچھے ہوتے تو ان کا ایک نام ہوتا نا رول آف لا کے لیے. وہ جن لوگوں نے جو ہے اچھے کام کیے ہیں, محمود خانہ چغتائی کے والد نے, وہ بیچارہ جو ہے نا وہ گمنام, وہ نہیں, ان کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو واقعتاً انسانیت والے ہیں, اسلام والے ہیں, جمہوریت والے ہیں, یہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک وہ پاکستان کی نئی بنیاد رکھی جائے. اب یہ تو جیسے ابھی کہا نا کہ آپ نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب کا کام یہی ہے کہ ساری چیزیں وہ پرووائڈ کریں. اگر وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے اس کا مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیپیبل نہیں ہوں. وہ تو اپنے ان کا ایکٹ بتا رہا ہے کہ میں کیپیبل نہیں ہوں ان چیزوں کا. نہیں, یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نے سپریم کورٹ کے آگے وزیر اعظم کو بالادست ثابت کرنا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے نا یہ بالادست ہے. اب پارلیمنٹ جو ہے اگر تمہیں چور ثابت ہو اور تم بولو کہ نہیں, آپ مجھے اگر عدالت مجھے چور کہہ دی ہے تو میں نہیں مانوں گا. اگر عدالت مجھے یعنی کسی اور کو اگر پھانسی دے دو نہیں ٹھیک ہے, اور اگر یہ چور ہو, ہاں میں سر آپ وہ نہ کرو. نواز شریف نے جو ہے نا بیرسٹر ظفر اللہ کے کہنے پر اس کی لکھی ہوئی تقریر پڑھ کے سنائی, جھوٹ بولا پارلیمنٹ کے اندر, پھر قطری خط کے اندر جھوٹ بولا, پھر یہ گلہ کیا ہے کہ مجھے کیوں نہیں لگا, اور گلہ اس کو کیا تھا کہ بھائی رائی شریف ساتھ نہیں دے رہا ہے, جنرل باجوہ ساتھ نہیں دے رہا ہے, عدالت, یعنی یہ جتنا بھی جھوٹ باندھے نا. اب جو یہ دوسرے منحوس ہے نا, فضل الرحمان ہے, زرداری ہے, انہوں نے تو ساری زندگی رول آف لا کے لیے کام کیا ہے, فائٹ کی ہے. یہ بھی وہاں ان کی گود پہ جا کے بیٹھ گئے, یہ بھی جو نا غلط کر رہے ہیں. تو ملک کہاں جائے گا, اس کو بنے گا کیا؟ اس وقت ملک کی کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے. نہیں, ملک اس وقت تو اصل بات یہ ہے کہ ملک کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ملک چل بھی نہیں سکتا. اگر انتخابات ہو جائیں تو بھی نہیں چل سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ جو مفتاح اسماعیل ہے اس نے کہا کہ 17-18 ارب روزانہ, اگر جمعے کا دن ہو, عید کا دن ہو, چھٹی کا دن ہو, اتوار کا دن ہو, وہ ہمیں جو ہے نا گردشی قرض دینا پڑتا ہے. وہ بھی دینا پڑ رہا ہے. وہ اس نے کم بتایا ہے, اس نے اپنے وقت کا بتایا, ابھی تو اس سے زیادہ ہو گیا, اس سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر اتنا جو ہے نا ریسورسز ہم ڈیولپ نہیں کر رہے کہ جہاں سے مطلب یہ کہ وہ کیا جائے. اگر 21 ارب روپے آپ کے پاس الیکشن کے لیے ہے اور روزانہ سود کی مد میں دے رہے ہو, تو یہ ملک جو ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ پاسبل نہیں. ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ ملک کا نظام ناکام ہو رہا ہے, ہم خوش ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جلدی اپنے انجام کو پہنچے. رمضان کا
بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ ملوثوں کو یہ نائل کر دیں گے. جج بھی آپس میں لڑ پھڑ کے جو تر بک رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم آپس میں جو ہے نا یہ چھرے اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو کدال مارتے ہیں، ایک دوسرے کو بیلچے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے. اگر یہ نظام ٹھیک ہوتا تو یہاں تک جو ہے نا بات پہنچتی نہیں تھی. پہنچتی نہیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بس یہی آپ کی باتیں جو ہے وہ بالکل حقیقت پہ وہ ہیں، اور لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اب ہم اس کو کس طرح سے مطلب یہ کہ ہمیں کس سمت میں لے کے جانا ہے اس ملک کو، اور جس حالات میں گزر رہے ہیں تو ہر دن دوسرے دن سے جو ہے نا زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے.